اربعین نوویہ کا درس شروع کیا تھا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی اور اس کے اندر 40 حضور کی احادیث کو جمع فرمایا. ہم 5 احادیث کو پڑھ چکے تھے, آج 6ٹھی حدیث کی باری ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6ٹھی حدیث کو ذکر کرتے ہیں. ان ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا حضور کا نام ہے تو درود پڑھا کریں. کیا فرمایا؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ ان الحلال بین وان الحرام بین وبین ذلک امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. امام نووی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین, بے شک حلال بھی واضح ہے, وان الحرام بین, بے شک حرام بھی واضح ہے. بے شک واضح ہے کہ خنزیر کھانا حرام ہے اور واضح ہے کہ بکرے کا گوشت کھانا حلال ہے. واضح ہے کہ کسی اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا حلال ہے, حج کا ثواب ملتا ہے, اور واضح ہے کسی غیر محرم عورت کو بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے. بے شک واضح ہے کہ نعت رسول سننا حلال ہے, واضح ہے کہ گانے سننا حرام ہے. نبی کریم کی معجم الکبیر للطبرانی کے اندر حدیث ہے گانے والی کا گانا پڑھنا حرام ہے, اس کی کمائی حرام ہے. وَالنَّظَرُ إِلَيَّ حرام, اس کی طرف تکنا بھی حرام ہے. حدیث رسول ہے ان الحرام بین وان الحلال بین, یہ ہے حرام و حلال, اور ہم ان میں فرق بھول بیٹھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ حرام و حلال میں جانور فرق بھولا کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ ثمن القینۃ سخط وغنا وحرام ونظر الیہ حرام. آگے حضور نے فرمایا کہ آج جو دنیا ان گانے والوں کو ایک پروفیشنل ایکٹر سمجھا کرتے ہیں, حضور نے ان کی حیثیت بیان کی. نبی کریم نے فرمایا وَالثَّمَنُ مِثْلُ ثَمَنِ الْقَلْبِ وَثَمَنُ الْقَلْبِ حَرَامٌ, ان کی کمائی کتے کی کمائی ہے اور کتے کی کمائی حرام ہے. یہ حدیث رسول ہے. یہ ہے حضور کی نظر میں ان کی حیثیت. اور ہمارے جوان آج کو رات کو سونے سے پہلے گانے سنا کرتے. آگے فرمایا وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ, اور کچھ امور مشتبہات ہیں جن کے متعلق لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق نہیں پتہ ہوتا, جس طرح کیکڑا ہو گیا. کیکڑے پر علماء کا اختلاف ہے کہ کیکڑا حلال ہے کہ کیکڑا حرام ہے. یہ ہے امور مشتبہات. ان کے متعلق ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ان پر اس کو کھانا ہے یا نہیں کھانا. نبی کریم فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, تو جو اس سے بچ گیا امور مشتبہات سے, یعنی جس کے متعلق نہیں پتا چلا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے, اختلاف ہے اس کے درمیان, جو اس چیز سے بھی بچ گیا تو اس نے اپنا دین بچا لیا, اپنی عزت بچا لی. حضور نے فرمایا امور مشتبہات جن میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اس سے حضور نے کہا کہ بچنا بہتر ہے, تم اپنا دین بچا لو گے. آگے فرمایا ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, اور جو شبہات میں داخل ہو گیا وہ گویا حرام میں داخل ہو گیا. آگے نبی کریم مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک زمین ہوتی ہے, دوسری زمینوں کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میں نے نہیں چرانا, یہ میری زمین ہے, وہاں منع ہے جانا مجھ کو, تو کیا فرماتے ہیں ممکن ہے حضور فرماتے ہیں وہ اس میں داخل ہو جائے. تو اسی طرح امور مشتبہات ہے کہ وہاں سے بچے رہو, اگر اس کی طرف قدم بڑھایا تو امید ہے تم داخل ہو جاؤ گے. ان سے بچے رہنا تاکہ تمہارا دین اور تمہاری عزت محفوظ رہے. آگے نبی کریم فرماتے ہیں اور ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی ممانعت کردہ چیزیں ہوتی ہیں, بادشاہ جن پر سختی کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر اب سختی کرتا ہے یہ کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حرام کردہ چیزیں, تو ان سے بچنا ضروری ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا لوتھڑا, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جایا کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے.
اور وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک رہے تو پورا وجود ٹھیک رہتا ہے، دل خراب ہو جائے تو پورا وجود خراب ہو جایا کرتا۔ اور دل پر ہی علماء نے کہا ہے کہ دل کی وجہ سے ہی انسان متقی ہوتا ہے، دل کی وجہ سے ہی انسان پرہیزگار ہوا کرتا ہے۔ متقی کون شخص ہوتا ہے اس کے متعلق میں وضاحت کر چلوں۔ امام واقعی فرماتے ہیں کہ ان تزین صراط للحق کما زینت ظاہرک للخلق، کہ انسان جس طرح لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو بنا نکھار کے رکھتا ہے، اس طرح اپنے دل کو اپنے رب کے لیے بنا رکھا کے رکھے۔ جس طرح لوگوں کے لیے مزین رکھتا ہے اپنے لباس کو، اس طرح دل کو رب کے لیے مزین رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ بے شک اللہ کسی کی چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، وَأَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ رب کسی کی چہرے کی طرف دیکھتا ہے نہ مالوں کی طرف دیکھتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن رب ان کے دلوں کی طرف دیکھا کرتا۔ رب کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا کون کتنا خوبصورت ہے، کسی کے مال کو نہیں دیکھتا کون کتنا جاگیردار ہے، رب دیکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو دیکھتا۔ رب ان کے دلوں کی طرف دیکھا کرتا ہے، اس کے دل کی طرف پاکیزہ، اس کا دل کتنا مزین ہے۔ تو دل پر انسان کا جو محل اصل ہے، جو ایمان ہے، وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ وہ آگے میں نے بتایا تھا اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اصل ایمان کا محل وہ دل ہوا کرتا۔ تو یہ تھی چھٹی حدیث۔ ساتویں حدیث، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے۔ قلنا، صحابہ نے عرض کی، لمن، کس لیے؟ نبی کریم نے فرمایا دین نصیحت ہے، تو صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ کس لیے نصیحت ہے؟ کس کے لیے، کن لوگوں کے لیے نصیحت ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اللہ کے لیے، ولی کتاب ہی، اس کی کتابوں کے لیے، ولی رسول ہی، اس کی رسول کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے یہ دین نصیحت ہے۔ تو اس دین سے نصیحت حاصل کیا کرو، اس دین سے دوڑے ٹپے نہ سنا کرو، اس دین سے بیٹھ کر طرز سیکھے نہ کرو۔ نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ نعت خوانی نصیحت ہے، حضور نے فرمایا دین نصیحت ہے، اور اصل دین رب کا کتاب اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رب کا کلام اور حضور کا فرمان یہ اصل دین ہے، اس کو سنا کرو بیٹھ کے۔ ہاں، ان کی مجالس میں آ کر بور نہ ہو جایا کرو کہ جی ایویں بہ کے حدیث سنانے، چھوڑو جی ایسا پیا ہوں گا، ایسا آپ بہت پڑھی ہوں گا۔ میں کالجز میں جاتا رہتا ہوں تو میں نے وہاں سوال کیا تھا، کئی کالجز میں میں نے پوچھا کہ مجھے کھڑے ہو کر بس اتنا بتا دے کس کو اپنے رسول کی ایک عربی میں حدیث آتی، ہمارا ایمان کا تقاضا پتہ چل جائے گا، ہمارے ایمان کی جرت اور ہمارے ایمان کی غیرت پتہ چل گئی، ہم نے حضور کے ساتھ کتنی محبت کی، اسی نعرے لا سٹے نے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول، پتہ چل رہا سی کتنی موت قبول ہے۔ جہاں بندہ ساری زندگی 60 سال کی عمر پا کے اپنے نبی کی ایک حدیث نہیں یاد کرے گا، اس نبی نے نہ تو جان دے دی۔ تو یہ لمحے فکریہ کی باتیں، کوشش کیا کریں جب فارغ بیٹھا کریں، آپ کے پاس موبائل، ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رسول اللہ کی احادیث کو پڑھا کریں۔ 8ویں حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے جنگ کروں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تب تک جنگ کروں جب تک لوگ نماز کو قائم نہ کر دیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال کو کہوں کہ وہ آذان دے، اور جو لوگ فجر کے وقت مصلوں پر نہیں آیا کرتے میرا دل کرتا ہے جا کر ان کو گھروں سمیت جلا دوں۔ آگے نبی کریم نے فرمایا وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کروں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کی ہے۔
ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو شخص ایک رسی رسول اللہ کی دور کے اندر زکات دیتا تھا اونٹ کے ساتھ، اگر وہ ایک رسی بھی روکے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جس طرح ابو بکر صدیق نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح ابو بکر صدیق نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا۔ تو ہم پر اگر زکات فرض ہے تو زکات فرض ہے، پھر ہم نے دینی ہے زکات۔ وہ ہم نے پچھلے درس کے اندر ضروری مسائل زکات کے ذکر کیے، انٹرنیٹ کے اندر موجود ہے اگر آپ نے سننے ہیں تو، کہ زکات کن چیزوں پر فرض ہے، بندے پر کتنی فرض ہوا کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابَهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ آگے فرمایا کہ پھر جب وہ یہ کر لیں گے تو انہوں نے میرے مقابلے میں اپنے جان کو اور اپنے مال کو بچا لیا، یعنی جب وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے، میری رسالت کی گواہی دے دے، نماز کو قائم کر دے، زکات کو ادا کر دے، تو پھر انہوں نے اپنے جان کو مجھ محمد سے بچا لیا، پھر میں ان کے خلاف قتال نہیں کروں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس تھا جو حضور نے ہم تک پہنچایا۔ کوشش کیا کریں کہ ہر ماہ کے دوسرے جمعے کو یہاں ہمارا درس ہوتا ہے، کہ آپ لوگ جب بھی آپ کے پاس ہر بندے کے ساتھ 720 گھنٹے تو 1 گھنٹہ ٹائم ہوتی ہے، ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو بعد نماز مغرب یہاں درس ہوتا ہے، اور ہم 1 گھنٹے سے اوپر ہمارا ٹائم ہے کہ بس 1 گھنٹے کے اندر ہم درس کو ختم کرنا ہے، اور ہم 1 گھنٹے سے اوپر نہیں جاتے۔ اب لازمی شرکت کیا کرے تاکہ یہ رسول اللہ کی چند احادیث ہم سن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور کا سچا امتی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔